بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو جماعت چہارم اور جماعت پنجم میں استعمال ہونے والے رموز اوقاف کے بارے میں بتاؤں گی۔ اردو قواعد ہمارا مضمون ہے اور اس میں ہمارا عنوان ہے رموز اوقاف۔ رموز اوقاف سے پڑھنے سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ان علامات کو کبھی دیکھا ہے؟ جب آپ اردو کا کوئی سبق پڑھتے ہیں یا کوئی کہانی پڑھتے ہیں تو آپ نے ان علامات کا استعمال ہوا ضرور دیکھا ہوگا۔ آج میں آپ کو ان علامات کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ علامات کہاں استعمال ہوتی ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف کا مطلب کیا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے اور اوقاف وقف کی جمع ہے، اور رمز کے معنی علامت یا نشان کے ہیں اور وقف کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ یعنی اس پورے کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ علامتیں اور نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے۔ انگلش میں اسے پنکچویشن مارکس کہتے ہیں۔ وہ علامتیں اور نشانات جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عبارت میں کس جگہ اور کس طرح وقف کرنا ہے، یعنی رموز اوقاف یا علامت وقف ان اشاروں یا علامتوں کو کہتے ہیں جو کسی عبارت کے ایک جملے کے ایک حصے کو اس کے باقی حصوں سے علیحدہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ انگریزی، ہندی اور دوسری زبانوں میں، خاص طور پر اردو زبان کے قواعد میں ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی سمجھ میں نہیں آتا اور کبھی کبھی تو معنی بدل بھی جاتا ہے۔ آئیے اس مثال سے دیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم کوما کی علامت یعنی سکتہ کی علامت لگائیں گے روکو کے بعد تو یہ جملہ بنے گا روکو مت جانے دو، اور اگر یہ علامت ہم مت کے بعد لگائیں گے تو اس کا مطلب بالکل بدل جائے گا اور وہ ہو جائے گا روکو مت جانے دو۔ پہلے والے جملے کا مطلب تھا کہ اسے روک لو اور نہ جانے دو، اور دوسرے والے جملے کا مطلب ہو گیا نہ روکو جانے دو۔ تو دونوں کا مطلب مختلف ہو گیا، صرف ہم نے سکتہ کی علامت کی جگہ تبدیل کی۔ سب سے پہلے جو علامت ہم دیکھیں گے وہ ہے ختمہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں فل سٹاپ۔ یہ علامت جملے کے خاتمے پر ایک چھوٹی سی لکیر کی صورت میں لگائی جاتی ہے۔ مثلاً ماجد کے 2 بھائی ہیں۔ یہاں پر ایک بات ہماری مکمل ہو گئی ہے، ایک جملہ مکمل ہو گیا ہے، اس لیے یہاں پر کون سی علامت استعمال ہوگی؟ شاباش، ماجد کے 2 بھائی ہیں، یہاں پر علامت ختمہ استعمال ہوگی، جیسے کہ یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ آگے ہے سکتہ۔ سکتہ کو انگلش میں کوما کہتے ہیں، اردو میں اسے سکتہ کہتے ہیں۔ سکتہ کا مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا وقفہ ہوتا ہے جو ان موقعوں پر استعمال ہوتا ہے: نمبر 1، جملے میں 3 ناموں یا چیزوں کا ذکر ہو، جیسے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ وغیرہ پاکستان کے مشہور شہر ہیں۔ ہم ساری چیزوں میں کوما لگاتے ہیں اور اینڈ پہ ہم اور کا استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جملے کے آخر میں جب ہماری بات مکمل ہوئی تو ختمہ لگایا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اپنی تیسری علامت جو کہ ہے سوالیہ۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے ایک عام جملے اور سوالیہ جملے میں فرق واضح ہوتا ہے۔ سوالیہ کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سوالیہ کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ورڈ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہے، اس لیے آپ اس کو 2-3 بار پروناؤنس کریں گے،
استفہامیہ استفہامیہ۔ امی نے پوچھا آج کیا پکاؤں؟ آج کیا پکاؤں ایک سوال ہے، اس لیے اس کے آگے علامت استفہامیہ لگائی گئی ہے۔ کیا آپ گھر جا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے اور یہاں پر بھی علامت استفہامیہ یا سوالیہ لگائی گئی ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے اور یہاں پر بھی علامت استفہامیہ لگائی گئی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں واوین۔ یہ جو دو علامت ہے، دو واو سے ظاہر کی جاتی ہے اور اس کو ہم واوین کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ انگلش میں یہ دو کاما کی طرح لگتی ہے، یہاں پر یہ دو چھوٹے واو کی طرح لگتی ہے، اس لیے ہم اس کو واوین کہتے ہیں۔ واو اور واو ملا کر واوین بنتے ہیں۔ ابا جان نے کہا بیٹا دل لگا کر پڑھو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابا جان کی بات کو یہاں پر واوین کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ ابا جان کی پوری بات کے شروع اور آخر میں واوین لگا دیے گئے ہیں، یعنی یہ علامت وہاں پر استعمال ہوتی ہے جہاں پر کسی کی بات کو، کسی کے کوٹ کو بیان کرنا مقصود ہو۔ آیات اور احادیث اللہ تعالیٰ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے ہیں، وہاں پر بھی ان کو جب ہم لکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم واوین کا استعمال کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی واوین کے اندر لکھی گئی ہے۔ اب ہم جو ہم نے پڑھی ہیں ختمہ، سکتہ، استفہامیہ اور واوین، ابھی ہم ان سب کی مثالیں دیکھیں گے۔ چھوٹی سی کہانی میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس میں آپ دیکھیں گے ان علامات کا استعمال کہاں پر اور کس طرح سے کیا گیا ہے۔ سب پرندے اور جانور پریشان تھے، ان کا بادشاہ جو بیمار تھا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھا کے ساتھ یہاں بات مکمل ہو گئی ہے اور یہاں پر علامت ختمہ استعمال ہوئی ہے۔ اس کے بعد باز نے سب کو بتایا۔ اب باز کی بات ہم نے لکھنی ہے واوین کے اندر۔ ساتھیو، ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے، ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ اب طوطے نے سوال کیا لیکن کیوں؟ مٹھو نے پوچھا۔ تو مٹھو کا جو سوال تھا اس کے آگے ہم علامت استفہامیہ استعمال کریں گے۔ باز نے کہا دوست، بادشاہ کو بہت تیز بخار ہے، تم جاؤ جلدی سے ڈاکٹر بگلے کو بلا کر لاؤ۔ کیا تمہیں پتہ ہے اس وقت ڈاکٹر کہاں ہوگا؟ اب یہاں پر کون کون سی علامت استعمال ہوئی ہے؟ باز کی پوری بات ہم نے انورٹڈ کاماز میں لکھ دی، لیکن جو سوال تھا باز کا وہ ہم نے اس کے آگے علامت استفہامیہ استعمال کر دی۔ مٹھو نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ مٹھو کی بات دوبارہ سے انورٹڈ کاماز میں یعنی واوین میں اور آخر پہ ہم نے ختمہ لگایا ہے۔ سارے جانور دعائیں کرنے لگے اور یہاں پر بات ختم ہوئی اور کہانی بھی ختم ہوئی اور اس کے آگے ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی۔ تو دیکھا بچوں کس طرح سے اردو زبان کے اندر جب ہم لکھتے ہیں اردو کہانیاں یا اردو کی کوئی بھی عبارت تو وہاں پر ان علامات کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔